اس ملک کے اندر جتنے بھی بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بنے ہیں آج تک، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، چلاکیاں کر لیں، کبھی حکومت میں آئیں، کبھی حکومت سے نکل جائیں، کبھی جیل میں رہیں، کبھی باہر رہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ میں نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں اس سے زیادہ میں اور کیا دے سکتا ہوں؟ آپ لوگوں کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ آپ اس کے اندر شامل ہوں، برابری پارٹی کا نام بڑھائیں اور اس کے بعد خود لیڈرز بنیں۔ اپنا جو کام ہے وہ سائڈ پہ کر کے پالیٹکس کر رہا ہوں، جو حکمران طبقہ ہے سب کی مخالفت بول لے رہا ہوں، آپ سے ووٹ لے کے وہ آیا ہے اور آگے جدادیں اور اپنے احساس جو ہے بڑھا رہا ہے، تو کیا وہ آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا؟ کیا وہ کو دھوکہ نہیں دے رہا؟ یہ تمام لوگ توشہ خانہ سے پیسے بناتے ہیں، اس کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسے کبھی لگا ہے کہ کوئی جن آپ پہ حکومت کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے؟ یہی لوگ ہیں آپ پہ حکومت کر رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی آتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں پر غیرت مندی، شرم، اس کا پردہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں یہی لوگ آپ کے تمام مسائل کی وجہ ہیں۔ آپ جو 24 کروڑ ہیں، 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ، وہ جو 1 کروڑ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ یہ ملک ان کے لیے چلتا ہے، ہمارے لیے نہیں چلتا۔ تو ہم تو ان 24 کروڑ لوگوں کے ہیں نا جو جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ برابری پارٹی آپ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو آپ 24 کروڑ لوگ جو ہے نا، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اس ملک کے اندر کبھی بھی آپ کو مساوی تعلیم نہیں دی جائے گی آپ کے بچوں کو۔ اس ملک میں کبھی بھی آپ کو ویسا علاج نہیں ملے گا جو ان لوگوں کے بچوں کو ملتا ہے، کیونکہ آپ حکومت میں نہیں ہیں۔ بالکل سادہ سی بات ہے۔ یہ جو مرضی کہتے رہیں جن کے لیے آپ لڑتے ہیں، یہ جتنے بھی پارٹیز کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو کہ بوٹ پالش کر کے آتے ہیں پہلے اقتدار میں، بوٹ پالش یہ کرتے ہیں اداروں کے، جب ادارے ان کو باہر نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پھر یہ پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ اور ملک میں یہ حال ہے ہمارے اصل میں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 سے 4 کروڑ بچہ تو اسکول ہی نہیں جاتا، تو وہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا بننا ہے؟ تو اس ملک کے اندر باقاعدہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ آپ کی غیرت اور شرم جو ہے وہ مر چکی ہے۔ آپ لوگوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ آپ بجائے کہ برابری پارٹی میں شامل ہو کے ایک طبقاتی لڑائی لڑیں سیاست کے اندر، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ الٹا ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لڑائی کرنے کو تیار ہیں، آپ کو بدتمیزی سکھائی گئی ہے، آپ کو بد لحاظی سکھائی گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں یہی لوگ آپ کے تمام مسائل کی وجہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ پہ حکومت کرتے ہیں، کسی اور نے تو حکومت نہیں کی نا آپ پہ، کوئی سیارے سے تو لوگ نہیں آئے آپ پہ حکومت کرنے۔ آپ کو ایسے کبھی لگا ہے کہ کوئی جن آپ پہ حکومت کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے؟ یہی لوگ ہیں جو آپ پہ حکومت کر رہے ہیں اور آپ کو نظر بھی آتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں پر ایک غیرت مندی اور جو شرم ہے وہ اس کا پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے شرمی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ توشہ خانہ سے پیسے بناتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت اس ملک کے اندر جو بھی کر سکتے ہیں، بزنس سے لے کے ٹریڈ سے لے کے پھر اس کے علاوہ تمام مراد جو ان کو ملتی ہیں، تو یہ اس کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں اور ان کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے یہ حکمران ہوں، یعنی اس وقت حکمران طبقے سے ہوں، ان کی پارٹی حکمرانی کر رہی ہو، یا یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، دونوں صورتوں میں ان لوگوں کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مطلب اپوزیشن میں بیٹھنے والے انسان کے بھی اثاثے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک آدمی اپوزیشن میں بیٹھا ہے یا ایک آدمی حکومت میں بیٹھا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں، اس کے اثاثے بڑھ رہے ہیں، پراپرٹیز بڑھ رہی ہیں، تو کیا وہ آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا؟ کیا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا؟ آپ سے ووٹ لے کے وہ آیا ہے اور آ کے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے جدادیں اور اپنے اثاثے جو ہیں بڑھا رہا ہے، اور آپ کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے تو منیمم ویج بھی جو ہے وہ اتنی تھوڑی ہے کہ آپ اس سے اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کے اشیاء بھی نہیں لے سکتے، آپ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا نہیں سکتے، آپ اپنا علاج اچھا نہیں کرا سکتے، تو اس کے علاوہ آپ کو عزت نہیں ملتی یہاں پہ تھانے کے ذریعے میں آپ کو جس طرح بے عزت کیا جاتا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہایت ہی بے شعور اور بے شرم لوگ ہیں، اور آپ کی بے شرمی نہیں جا رہی، اور برابری پارٹی بار بار آپ کو ایک سمجھا رہی ہے، خاص طور پہ مڈل کلاس کے ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو کہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اس ملک کا نظام درم برم ہو رہا ہے، اور وہ اچھے بھلے ٹیکنیکل ہینڈز ہیں۔ برابری پارٹی کو اس وقت وہ لوگ چاہیے، وہ انجینئرز چاہیے، وہ ڈاکٹرز چاہیے، وہ ایم بی ایز چاہیے، وہ آئی ٹی کے لوگ چاہیے،
اور میڈیا کے لوگ چاہیے، جرنلسٹ چاہیے، ادیب چاہیے، شاعر چاہیے، پروفیسرز چاہیے، اس کے علاوہ پھر ہمیں مزدور کسان چاہیے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کی معیشت کا پہیہ گھماتے ہیں۔ ہمیں آپ لوگ چاہیے تاکہ ہم ریسرچ کریں، آپ پیپرز لکھیں، آپ بتائیں پارٹی کے اندر آ کے باقی لوگوں کو اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے کہ اس ملک کے اندر آپ کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو الٹا آپ جو ہے وہ ایک بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ باز آ جائیں، آپ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھائیں کہ اس ملک کے کونے کونے میں میری شکل سے میں پہچانا جاتا ہوں، اپنے نام سے پہچانا جاتا ہوں اور اپنے کام سے پہچانا جاتا ہوں۔ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک محبت رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی جب تک میری زندگی ہے اگر برابری پارٹی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو تو کوئی نہیں جانتا، آپ کو تو پوری دنیا، پوری زندگی بھی آپ لگے رہیں گے نا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، تو آپ کو چند ہزار سے زیادہ سے زیادہ چند لاکھ لوگ جان لیں گے۔ لیکن میں نے اس پہ ایک پورا سفر کیا ہے، کام کیا ہے، میں نے جان کے یہ کیا تھا تاکہ میں پولیٹکس میں آ سکوں۔ میں نے جتنے بھی یہ سارے کام کیے ہیں یہ صرف اس لیے کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب سیاست میں جب میں آؤں گا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو یہ کتنا عرصہ اور میں کر سکتا ہوں؟ میں تو آخرکار میری بھی زندگی ہے، ایک عمر ہے، میں نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں اس سے زیادہ میں اور کیا دے سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنے پیسے بھی جو ہے وہ اپنا جو کام ہے وہ سائڈ پہ کر کے پولیٹکس کر رہا ہوں، اور سب کی جو مخالفت مول لے رہا ہوں، اس جو حکمران طبقہ ہے اس کی مخالفت مول لے رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ آپ اس کے اندر شامل ہوں، برابری پارٹی کا نام بڑھائیں اور اس کے بعد خود لیڈرز بنیں۔ میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں اس ملک کے اندر نہ تو کسی کرسی کا خواہاں ہوں، نہ مجھے کوئی خواہش ہے پیسے کی، کوئی شہرت کی یا عہدے کی یا طاقت کی۔ میں تو صرف برابری پارٹی بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس ملک کے مسائل کا حل صرف برابری پارٹی ہے۔ یہ صرف ایک ایسی پارٹی اس ملک کو چاہیے تھی جو کہ طبقاتی بنیادوں پہ بنتی، جو کہ 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ لوگوں کے لیے بنتی، کیونکہ مسئلے ان کے ہیں، 1 کروڑ کے نہیں ہیں۔ 1 کروڑ اس ملک میں عیش کر رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک آپ کے لیے بھی چلے، ان کے لیے بھی چلے۔ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ذاتی، نہ ہم ان کے کوئی اس طرح کے مخالف ہیں ذاتی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں میں بھونچال آ جائے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ انجوائے کر رہے ہیں باقی 24 کروڑ بھی کریں۔ تو اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو ایک ایسی پارٹی چاہیے جو ان 24 کروڑ لوگوں کے لیے کھڑی ہو۔ لیکن اگر 24 کروڑ جو ہیں وہ بے شرم ہو جائیں اور وہ اپنی غیرت مندی بیچ دیں اور وہ اس بات کو ہی نہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی جس کو وہ جانتے ہیں اتنے عرصے سے، اگر وہ اپنی ساری قربانیاں دے کے صرف ایک پارٹی بنانا چاہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس پارٹی میں آئیں اور اس پارٹی کو خود بنائیں، بڑھائیں اور لیڈ کریں، اور کوئی انسان جو ہے آپ کے حلقوں میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں پھر دے گا، کیونکہ آپ کے کروڑوں جو ہیں ممبرز ہوں گے پارٹی کے۔ اگر آپ اس کام پہ جٹ جائیں، آج آپ اس کام میں کوشش شروع کر دیں کہ ہم اس پارٹی کو ایک ایک گھر میں پاکستان کے لے جائیں، اس کا پیغام بھی لے جائیں۔ پیغام سیدھا سا ہے تو یہ تعلیم، علاج، روزگار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام لوگوں کو وہی چاہیے جو اس ملک کے اندر 1 کروڑ خاص لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سمپل سا پیغام ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ جو ہیں سوائے اس کے کہ وہ بے شرم ہیں، کیا چیز ان کو روک رہی ہے ادھر آنے سے، اور کیا یہ پارٹی بنائے بغیر، برابری پارٹی بنائے بغیر کیا آپ اس ملک میں کچھ کر لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ رہ گیا ہے اب؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو جتنے بھی بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بنے ہیں آج تک، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، چلاکیاں کر لیں، وہ کبھی حکومت میں آئیں، کبھی حکومت سے نکل جائیں، کبھی جیل میں رہیں، کبھی باہر رہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ ان کے ہاتھ میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ لوگ بھی صرف ان کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ بھی ہوا کا رخ دیکھ کے۔ کبھی آپ کو اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے، کبھی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے باہر نہیں نکل سکتے ہم۔